کر رہی تھی مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ اٹھی، آنسو پونچھے اور غصے سے چلاتی ہوئی بولی، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، رشتہ دار نہ تھا، کسی نے اس کی خبر تک نہ لی۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کر اسے دفنا دیا۔ اس دن کے بعد وہ قصہ شاید ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جس دن سیما کو دفنایا گیا، اس رات پورے گاؤں میں ایک شدید جھلجھلا آیا۔ زمین کانپنے لگی۔ لوگ خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ استغفار اللہ یا اللہ رحم، وہ چیخ رہے تھے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جھلجھلے کے دوران مولوی کے گھر سے چیخ و پکار سنائی دی۔ اس کی بیوی چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ! لوگ بھاگتے ہوئے مولوی کے گھر پہنچے اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ مولوی کا پورا جسم جھلجھلے سے پھٹنے والی زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ لرج کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ گاؤں کے کچھ بزرگ کانپتے ہوئے بولے، یہ اس کے گناہوں کا انجام ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اور اسی لمحے مولوی کی آخری چیخ گونجی اور زمین نے اسے اپنے اندر نگل لیا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر زردی چھا گئی۔ کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج وہ سب سمجھ چکے تھے کہ جس عورت کو وہ جھوٹا سمجھ رہے تھے وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگتی رہی، مگر دنیا کے قانون نے اسے دھوکہ دیا۔ مگر قدرت کا قانون کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے زمین لرز رہی تھی، لوگ خوف سے پیچھے ہٹتے رہے۔ مولوی کا جسم آہستہ آہستہ زمین میں دھنس چکا تھا۔ صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر وہ چہرہ اب انسان کا نہیں رہا تھا، بلکہ کسی بدصورت بدروح کی مثال ایک خوفناک جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ چیخنے اور چلانے لگے۔ کچھ نے استغفار اللہ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ نے زمین کی طرف نظریں جھکا لیں، جبکہ کچھ اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور مولوی کو زمین سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے، زمین ایک بار پھر زور سے ہلی۔ ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور وہ درار جو پہلے کھلی ہوئی تھی اچانک تنگ ہونے لگی۔ اس دوران لوگوں کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس درار سے باہر آنے کی کوشش کی ہو۔ ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ زمین کے اندر کھینچ لیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولوی ہمیشہ کے لیے اس درار میں غائب ہو گیا۔ یہ منظر اتنا لرزہ خیز تھا کہ وہاں کھڑے لوگوں کے ہوش معطل ہو گئے۔ یہ اس بیوہ عورت کی بددعائیں تھیں؟ یہ اللہ کا عذاب تھا جو مولوی کے گناہوں کا بدلہ تھا؟ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ اخبارات میں اس کے بارے میں لکھا گیا۔ لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور کئی کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا جانے لگا۔ گاؤں کے لوگ جو کل تک مولوی کو فرشتہ سمجھتے تھے، آج جان چکے تھے کہ وہ ایک درندہ تھا جو معصوم بچوں کی عزت سے کھیلتا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک بیوہ عورت اور اس کی مظلوم بچی کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سبق تھا۔ پیارے دوستوں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے استاد کیسے ہیں۔ میں ہر عالم یا مولوی کے بارے میں نہیں کہہ رہی، مگر یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ناپاک حرکتیں بچے محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ایک جگہ جانے سے انکار کریں، اگر وہ خوفزدہ ہوں، اگر وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبان سے بیان نہ کر پائے، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو ہر ظالم، فاسق اور بد کردار انسان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کے لیے بہترین استاد، بہترین دوست اور نیک صحبت نصیب فرما۔ اگر کوئی ہمارے معصوم بچوں کی عزت اور حرمت پر بری نظر ڈالے تو اس کے شر کو اسی پر الٹا دے اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین نگہبان بنا۔ آمین۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری 5027۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سکھانا ایک عظیم کام ہے، مگر اس کے لیے ایماندار، دیانتدار اور نیک استاد کا ہونا ضروری ہے تاکہ بچے علم کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اپنے اندر کسی برائی کو دیکھ کر اسے نہیں روکتی تو قریب ہے کہ اللہ سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ ترمذی۔
یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اگر معاشرہ ظلم اور ناانصافی کو خاموشی سے دیکھتا رہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور انصاف کے لیے آواز بلند کریں اور برے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں۔